السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا. یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین. ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ سمجھدار ڈاکٹر ہمیں آپ کو کبھی بھی دوائیوں کی پرسکرپشن نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے پرہیز کرو، پہلے اپنے کھانے پینے کے سونے بیٹھنے کے اوقات ٹھیک کر لو نا. اگر تمہیں صحت نہ ملی ہفتے کے اندر پھر آ جانا میرے پاس. سمجھدار ڈاکٹر ایسے ہی کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے تھے کہ دوا سے بہتر ہے پرہیز. تو یہ پرہیز کرنے کا مہینہ ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ روزے کیوں ہم پہ فرض کیے گئے ہیں. کبھی انسان نہ سوچے کہ ہم پہ کیوں، ہمیں تو مشقت میں ڈال دیا گیا. بلکہ روزے کی جو میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو روحانیت ملتی ہے نا، وہ تقوی کی بیس پہ. شروع میں ٹھیک ہے، ہر چیز انسان کو سخت لگتی ہے، عادی نہیں ہوتا نا انسان. تو پھر جب اس کی عادت میں چلا جاتا ہے تو پھر کتنی مزے سے وہ دن گزارتا ہے، اور دل کرتا ہے پھر سارا سال ہی روزہ رہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے ثواب کو اب تم جان لو نا، تو تمہاری یہ نیت ہو جائے کہ تم یہ سارا سال کو روزہ دیکھنا چاہو گے. تم چاہو گے کہ سارا سال ہی روزے رہتے تو میں اس کو پاتی. تو اس کی اتنی بڑی خوبصورت ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم جب شوال کے روزے رکھتے ہیں تو ہم میں سے کم لوگ ہیں جو ویٹ کرتے ہیں. جن کو عادت ہو جاتی ہے نا روزوں کے مزہ لینے کی، وہ چاہتے ہیں کہ روزہ افطار کر دیا عید الفطر پہ، ہو گیا بس ایک دن گزر گیا، اس کے بعد پھر شوال کے روزوں میں چلا جائے. اور جو اچھے لوگ ہیں وہ اپنے قضا روزوں کو بھی اسی میں پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ روٹین بن گئی نا، ایک ردھم میں آ گئے ہیں. اس ردھم میں آنے کے بعد اب باڈی کو جو ہے نا زیادہ وہ کہتے ہیں نا اس کو لگام دینے کی ضرورت نہیں ہو، کیونکہ ہم لگام میں بن چکے ہیں. تو روزے کا سب سے پہلا مقصد جو ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی برکات کو لینا، اس کے فوائد اور حدیث کے حوالے سے وہ ساری تفصیل کروں گی، لیکن ابھی ہم قرآن کے حوالے سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں. یہ روزے کا حکم اگر ہم پہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر کیا ہو جائے، ایک کلینزنگ ہو جائے، اندر کی روحانیت پیدا ہو جائے، اور بظاہر ہم جو اللہ کے تقوی کو پا سکیں. ٹھیک ہے. انسان کا جو سٹرکچر ہے نا، دو چیزوں کے پیداوار ہے نا، ایک مٹی کی اور ایک آفاقی. ٹھیک ہے، ایک زمینی اور ایک آفاقی. زمین سے تعلق ہے تو حیوانی بہت اندر انسان کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں. جو حیوان کھانا ان کو چاہیے، ہمیں بھی چاہیے. سونا ان کو چاہیے، ہمیں بھی چاہیے. بچے پیدا کرنا ان کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے. یہ ساری حیوانی ہیں. لیکن روحانی کیا ہے؟ اسی کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوق بنایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روح کی پرورش کرنا. جیسے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی باڈی کی، اس جسم کی پرورش کرتے ہیں نا، اس طرح روح کی پرورش کرنا. روح کی پرورش کرنا آسان ہوتی ہے بھلا؟ روح کی پرورش کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. وہ بیچاری چیخ رہی ہے، اندر سے رو رہی ہے، مر رہی ہے، بھوکی ہے. ہم اس کے اور روح کی پرورش کے لیے اس قرآن کا ذکر چاہیے. اللہ کی عبادات کی جو ہے اس مقصد پہ کھڑے ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت پہ جمنا چاہیے، پھر وہ روح کی پرورش ہوتی ہے. تو روزے کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہمارے لیے، جو روزے فرض ہو گئے، کہ کیا کرنا ہے ہمیں، اس سے کیا حاصل ہونے والا، کیا مقصد ہے. ایک تو تقوی کا احساس، یعنی احساس کانشیس آف اللہ، اور دوسرا ہمارے اندر وہ نیکی بدی کی تمیز میں نیکی پہ جمنا اور برائی سے بچنا. ٹھیک ہے. اور اس لمیٹڈ دنوں میں اللہ کی حلال کردہ حدود سے کے اندر ٹک کے رہنا ہے. باؤنڈریز کو نہیں توڑنا، بس اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا. کسی کے گھر میں بلا وجہ آپ جا کے دیکھیں ذرا، ماری چھلانگ ایک اپنی دیوار سے دوسری دیوار کے اندر کر سکتے ہیں؟ یا یہ جو کہتے ہیں ٹریفک کے قانون ہے، توڑ کے دیکھ لیں، ریڈ لائٹ پہ نکل جائیں ذرا. کتنا ڈر ہوتا ہے؟ کیا ڈر ہوتا ہے؟ ٹکٹ لگ جائے گی، جرمانہ لگے گا.
تو اللہ کے یہاں جو ٹکٹ لگنے والی ہے نا وہ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی. تو اللہ کی باؤنڈریز کو انسان بلا جھجک بلا دھڑک توڑ دیتا ہے. نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی اسلام ہمارے لیے ایک باؤنڈریز کو سیٹ کرتا ہے, اس کے اندر ہماری زندگی کا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب انسان اپنی باؤنڈریز کو پہچان لیتا ہے نا تو پھر اس کا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک, آگے کیا ہے؟ ایام معدودات. گھبراؤ نہیں, تھوڑے دن ہیں, ایسے گنتی کے دن ہیں. جتنے دن اس مہینے میں ہر انسان گنتا ہے یا آنے کے لیے گنتا ہے, اتنے اور دنوں کے مہینوں کے کوئی نہیں دن گنے جاتے, کوئی نہیں پرواہ کرتا اس کا. تو یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ اس کے دن گن کے ہم اس کا انتظار کریں, اچھا اتنے دن رہیں گے, اچھا اتنے دن رہیں گے. جب آ جاتا ہے تو پھر وہ اتنے گزر گئے, اتنی جلدی گزر گیا, پہلا اشرا گزر بھی گیا ہے, دوسرا گزر گیا. انسان کا پھر دل کرتا ہے تھوڑا اسٹے کرے اس میں. تو ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہے بس. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن پاک کا یہ بہت خوبصورت اس کی سنت اور اسلوب ہے, جہاں بھی فرائض کی سختی کی بات ہوتی ہے نا, ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سہولت کی بات بھی کرتے ہیں, آسانی کی بات بھی کرتے ہیں کہ انسان اس کو دل پہ رہ کے کہیں گھبرا نہ جائے. کیونکہ پابندیاں انسان کو اچھی نہیں لگتی, ویسے فطرتاً پابندیاں انسان کو اچھی نہیں لگتی. کوئی پابندیاں لگائے ہم پہ ہمیں اچھی نہیں لگتی, لیکن جو باؤنڈریز کے اندر پابندیاں کی عادی کر لیتا ہے انسان اپنے آپ کو, پھر کیا ہوتا ہے اس میں اس کو سکون ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ فمن کان منکم مریضا, فرض تو ہے ہر عاقل اور بالغ پر روزہ فرض ہے. ٹھیک ہے, روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ ہر عقل رکھنے والا اور بالغ جب بالغ ہو جائے اس پہ روزہ فرض ہے. مہینے میں 29 دن ہے یا 30 دن ہے؟ 30 دن کا روزہ فرض ہے. اور روزے کو کسی نے بلا وجہ بلا عذر ایک دن کے لیے بھی لیو کر دیا نا, تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم حدیث ہے کہ وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کو پا نہیں سکتا. پھر روزہ جو ہے ہمیں جہاں رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے, جنت کے دروازے جنتیں کھول دی جاتی ہیں, جہنم کو کیا ہوتا ہے بند کر دیا جاتا ہے, شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے اگر شیطان کو جکڑا ہوا پھر ہم برائی کی طرف کیوں راغب ہوتے ہیں؟ وہ دراصل وہ نفس کا شیطان ہے جو پال بھوس کے نا ہم نے وہ بھینسا بنا کے رکھا ہوا. نفس کے شیطان کو ہم نے اتنا پالا ہوا 11 مہینے میں کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے. تو اللہ پاک ہمیں نفس کے غلامی سے بچائے. جو انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکل جاتا ہے نا وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. 2 منٹ کی لذت ہے, 2 منٹ کا فائدہ ہے. اس کے آثار جو ہیں وہ بہت برے ہیں اور ڈیپ ہوئیں گے جب انسان اپنی خواہشات کو سنتا ہے, اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے. تو یہاں پہ نفس کی غلامی سے نکالا گیا. اور اس کے بعد یہاں پہ فمن کان منکم مریضا, اب مرض کی حالت آ گئی ہے, بیمار ہو گئے ہو. بیماری کو بھی دیکھنا چاہیے کون سی بیماری ہے. جسٹ فلو ہے تو اس میں تو روزہ فائدہ دیتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کی کوئی گڑبڑ ہوگی نا, اس میں بھی اسکالرس کہتے ہیں کیا نام ہے, وہ بھی کہتے ہیں روزہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو روزہ رکھنے سے آپ کا پیٹ درست ہونے لگتا ہے. بد ہضمی ہو جائے نا روزہ رکھنے سے وہ بھی درست ہو جاتی. اور روزہ جو ہے ویسے بھی انسانی طور پہ انسان کو طاقت دینے والا ہے. تو لیکن جب مریض ہو جائے, مرض ہو جائے, مطلب ہے کہ خالی سر درد ہے تو روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں, خالی تھوڑا سا نزلہ زکام ہو گیا تو روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں, خالی تھوڑا سا ڈاؤن فیل کر رہے تھے صبح اٹھنے میں تو روزہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کرنا. تو روزہ ایسے میں نہیں ہے. مریض ہوتا ہے جس میں دائمی مریض ہے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی انسان ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ اس کو ایک تو میڈیسن کی ہر 2 گھنٹے بعد ڈوز چاہیے, دوسرا اس کی زندگی میں یہ فوڈ کا جو تھوڑا سا جو ہے وہ چیزیں چاہیے, اتنی کمزوری آ جاتی ہے. جیسے بہت سارے ڈیپ ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں, سنگین مریض ہوتے ہیں. حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے, میرے اپنے مشورے سے بہت سارے لوگوں نے جو ڈائبٹیز کے مریض تھے, میری اپنی نند باجی تھی ایسے مرض میں مبتلا, تو کئی عرصہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی تھی. مگر جب انہیں میں نے احساس دلایا کہ باجی آپ ٹرائی کریں, اور ایسے میں روزہ پھر کیسے ٹرائی کرنا چاہیے؟ ڈبل نیت کے ساتھ. مطلب نیت ہمارے ارادے کا نام ہے نا, کہ صبح جب اٹھیں تو اللہ جی میں روزہ رکھنے لگی ہوں, مرنے لگی تو کھول دوں گی. کبھی سنا آپ نے کہ روزہ رکھ کے مر گیا ہوں؟ نہیں, کھا کے مر جاتے ہیں لوگ, فوڈ پوائزننگ سے مر جاتے ہیں لوگ, روزہ رکھ کے کوئی نہیں مرتا. تو یہ نیت بنائیں, ڈبل نیت بنائیں. اور جب انہوں نے ڈبل نیت بنا کے روزہ رکھا ایک دن کا پورا, دوسرے اور تیسرے دن بعد ان کے چسکا پڑ گیا, کہتی نہیں اب تو نہیں روزہ چھوڑنا. تو اب وہ الحمدللہ سے وہ
ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں، ڈائبٹیز بھی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری مریض ہیں جن کو اگر ایسا مشورہ دیا جائے تو روزہ رکھا جائے. اپنے گھر میں فیملی میں ہیں الحمدللہ، لیکن دین کو سمجھتے ہیں لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں. تو یہ انسان اپنے آپ کو خود پہچانے کتنی اسٹرینتھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ڈاکٹر کا مشورہ کے اوپر آپ کے اندر آپ کو اسٹرینتھ فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں آئی کین ڈو اٹ، تو کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے سختی نہیں، اجازت ہے. گلٹی فیل نہ کرے انسان. اگر ایسے مرض میں کوئی کہتا ہے نا انسان کی جان کا بعض اوقات ہوتا ہے، روزہ ایسے حالات میں کھلوانا پڑتا ہے اور مریض کی اجازت کے بغیر کھلوانا پڑتا ہے، زبردستی اس کے منہ میں پانی ڈالنا پڑتا ہے اگر وہ فینٹ ہو کے گر گیا تو پھر ایسے میں بعض اٹھ کے وہ لڑتا ہے ہم سے، کیوں کیا میرا روزہ خراب تم لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ اس میں نصیحت ہمیں تسلی دینے. فمن کان منکم مریض، پہلی کنڈیشن اگر کوئی مرض آ جائے، وعلی سفر، دوسری کنڈیشن اگر کوئی سفر پہ جانا ہو. سفر پہ کیا ابھی اپنے گھروں سے اٹھ کے آئے میری طرف، یہ سفر نہیں ہے وہ والا جس میں روزہ چھوڑنے کی بات ہوتی ہے. سفر وہ جس میں کم از کم کچھ سحری رفتاری کا جو مومنٹ ہے نا وہ انوالو ہوتا ہو، جس میں آپ کو سحری نہیں مل رہی. ایسا سفر ہے جس میں سحری نہیں ملی، کیسے روزہ رکھیں گے؟ اور ایسا سفر جس میں آپ کو افطاری نہیں مل رہی، کیسا روزہ رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا سفر جس میں واقعی مشقت ہو اس میں سفر میں روزہ چھوڑ دینا چاہیے. فعدۃ من ایام اخر، لیکن اس کو کب پورا کرنا چاہیے؟ بعد میں گنتی پوری کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے جیسے رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی ضرورت تھی تو قضاء روزوں کو یہ نہیں کہا کہ فوراً کے بعد رکھ دو، پورے سال میں رکھ لو جب بھی چاہو. آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے شعبان میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی میرے روزے چھوٹتے تھے میں آنے والا جو شعبان ہوتا نا اس میں کوشش کرتی تھی کہ کثرت سے روزے، کیونکہ اللہ کے نبی باقی عام مہینوں میں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت سے رکھتے تھے. تو اس میں پھر کہتی میں بھی اپنے روزے آنے والے مہینے سے یعنی رمضان میں آنے والے سے پہلے اس کو میں پورا کر لیتی تھی. اور مرض میں یہ آ جاتا ہے، یہ پریگننسی آ جاتی ہیں عورت کی، یہ مرض ہے. ٹھیک ہے، اس میں چونکہ وہ ایک بہت ہیوی کام کاری ہوتی ہے، اس کے اندر وہ اسٹیمنا نہیں ہوتا، اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اسے نیڈ ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے پل میں کھانے کی. پریگننسی میں روزہ وہ سر چھوڑ سکتی ہے، دودھ پلانے والی ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دائمی جو مریض ہیں یا کوئی بزرگ ہیں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں اس طرح. لیکن وہ لوگ جو کہ دائمی ہیں اور وہ ان کی بات آگے کریں گے جن کو کیسے فدیہ دینا. پھر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں. اصل میں یہ جو حکم ہے نا یہ ٹیمپریلی حکم تھا، یہ دائمی حکم نہیں تھا. یہ والا جو حکم ہے یہ آیت منسوخہ ہو چکی ہے. یہ اس وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا نزول ہو رہا تھا اور لوگوں کو تربیت دینے کے لیے ضرورت تھی کہ ان کو پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اور پھر سلو اینڈ اسٹڈی احکامات دے کے ان کو عادتیں ڈالی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں گنجائش رکھی تھی کہ کوئی بہت جو بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں جن کو کھانا پینا کہتے چھوڑنا ہی زندگی لگتا ہے وہ ختم ہونے کی مترادف ہے، تو ایسے لوگوں کو انکریجمنٹ دی گئی تھی. یہ ٹیمپریری آئے ہوئے. یا پھر جو طاقت نہ رکھتے ہوں اسے مطلب جو طاقت رکھتے ہوں مطلب کہ طاقت تو رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، لیکن ایسے دائمی مرض ہیں، بڑھاپا آ گیا، بزرگی آ گئی، فرض تو سمجھتے ہیں اس رول کو ادا کرنے کے لیے. طاقت ویسے تو جسمانی طور پہ طاقت نہیں ہے لیکن روحانی طور پہ طاقت رکھتے تھے مگر نہیں رکھ پا رہے. یہ ساری وہ باتیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ کیا کریں؟ طعام مسکین کو کھانا کھلائیں. کتنا کھانا کھلانا؟ جتنا ہم خود کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا ہم خود کھاتے ہیں اتنا کھانا کھلانا، اور جس اسٹینڈرڈ کا کھاتے ہیں اس اسٹینڈرڈ کا کھانا کھلانا. کھانا کھلایا بھی جا سکتا ہے، کھانے کا جو ہے راشن بھی دیا جا سکتا ہے. اگر ہم سے دور ہوں کہیں ہم بیک ہوم میں دینا چاہتے ہوں تو پھر ہم اس کو راشن بھجوا سکتے ہیں. تو کھانے سے مراد کتنا کھانے کی روزہ رکھتے ہوئے ضرورت ہوتی ہے ہمیں؟ 2 میل کی کہ ایک ہی؟ 2 میل کی، ایک سحری میں اور ایک افطاری میں. ایسے ہوتا ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایک ہی میل پہ اکتفا کرتا ہو کہ چلو سحری نہیں کرتا، کچھ کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ کہ پھر وہ کسر نکال لیتے ہیں افطاری میں. مگر ایک سحری کھانا بابرکت ہے. ٹھیک ہے، روزے میں سحری کھانا کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے. تو اتنی یہ کیا ہے کہ پھر اس کو فدیہ دیں، اتنے مسکین کو کھانا کھلائیں اور خوشی سے کھلائیں. اور اگر ایک مسکین کی بجائے 2 کو بھی دینا چاہتے ہیں سب چیز ہوئی، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے. یا اور دینے والا معاملہ جو نا، دینے والی عادت جو ہے ہم سب کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دینے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، رائٹ.
لینے والوں کو اللہ محبت نہیں رکھتا، لینے والوں سے پسند نہیں کرتا لینے والا. جیسے پیچھے میں نے بات کی تھی نا کہ جب اللہ کی خاطر ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو، اعضاء کو اللہ کی خاطر روک دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں ان چیزوں سے جہاں سے اللہ منع کرتا ہے، تو اللہ بھی ہم سے پھر کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اس کا کان بن گیا ہوں اپنے بندے کا جس سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن گیا ہوں جس کی اس سے دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن گیا ہوں جس سے یہ بولتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے نہ بے حیائی کی بات کرو، نہ ہی کوئی یہ شور شرابہ کرو. تو شور شرابہ کرنا بھی غیر اخلاقی بات ہے. ٹھیک ہے، ایک فطرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پچ لاؤڈ ہوتی ہے، اس میں تو انسان کہتے ہیں چھوٹی بات بھی کرے تو دوسرے کمرے میں سن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہی وہ پچ لاؤڈ ہے نا آواز کی جو. تو لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو انسان خود چیخو پکار کر کے بولتا ہے، ہر وقت گلا پھاڑ کے بولتا ہے، اس کو پسند نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا میں پھر تھوڑا بیسک آف اسلام پہ اس سے چلی جاتی ہوں تھوڑا سا میں بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے پلر آف کیا نام ہے بنیادیں، اسلام کی بنیادیں کتنی دیکھی تھی؟ 5. پہلی شہادہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، اور چوتھی زکوٰۃ. زکوٰۃ کی بات ابھی کر لیتے ہیں تاکہ یہ مہینہ جو ہے نا آنے والا، یہ دینے والوں کو بھی میں نے بات کی ہے نا، دینے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. زکوٰۃ ایک تو فرضی ہوتی ہے اور ایک نفلی ہوتی ہے. فرضی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جو سال بعد ہمیں دینی ہے. جیسے 7.25 تولے اگر کسی کے پاس گولڈ ہے نا، اس کو ہمارے لیے بیس بنا دیا گیا، اتنی اس کی جو ریشو ہے اس کے اماؤنٹ پہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، چاہے سیونگ ہو اس پہ، چاہے وہ اس کے اتنی ریشو میں ہمارے پاس گولڈ ہو. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور زکوٰۃ کو اگنور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت بھی وعید ہے. یہ لازم، یہ فرض حصہ ہے، فرض کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. نفلی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ تو ڈیلی بیسس میں نکالنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. جب معراج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ نے کہا میں نے وہاں عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا. میں عورتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ صدقہ دیا کریں. اور صدقہ دینا ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو سب سے بڑی حسرت پیدا ہوگی کہ کاش مجھے ایک مہلت مل جائے، میں جا کے یہ اور یہ اور یہ اللہ کے راستے میں دیا. اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی، کبھی وش پوچھیں گے کیا تم چاہتے ہو اس عذاب سے نکلنا؟ اگر نکال دوں تو کیا کرو گے؟ تو دنیا انسان جواب دیتا، قرآن کوٹ کرتا ہے، زمین آسمان کے جتنا جو مل ہے نا خزانہ وہ تیرے راستے میں دے دوں گا. اللہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس سے کم مانگا تھا دنیا میں نے تم سے، اس سے کم مانگا تھا. تو رمضان کا مہینہ ہماری سخاوت کا مہینہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کتنے سخی ہیں. دینے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتہ الاٹ رکھتا ہے. صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں نا وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے، اے دینے والے آگے بڑھ اور خیر کماتا جا. اور خدا نہ خواستہ بخیل ہے، کنجوس ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے بخیل رک جا رک جا. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اس بخل سے، اللہ ہمیں سخی بنا دے. ٹھیک ہے. سخاوت جو ہے انسان کو، اور صدقہ دینا تو آنیسٹلی بہت ہی جو دل کی زمین ہے اس کو زرخیز کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، دل کو نرم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور صدقہ کہاں کہاں دینا چاہیے ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے اپنے رشتہ دار آتے ہیں قریبی، جو بے بسی کی زندگی گزارتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. پھر مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر فی سبیل اللہ کے گھروں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جس گھر کو اس وقت یوز کر رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اس کا، کیونکہ اس چیز کو انہوں نے ہم سے تقاضا نہیں کیا. سبحان اللہ. انہوں نے ہم سے فی سبیل اللہ، انہوں نے ہمیں، میں نے آپ کو بتایا میں نے بہت 3 مہینے سے میں جگہ کے لیے پریشان تھی، وہ کوئی جگہ دیتے تھے. انہوں نے ہم سے تقاضا نہیں کیا، لیکن میں نے انہیں دل میں کہا اور ان کو بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو ہم آپ کے دل کی سوچ سے زیادہ آپ کو پر امید رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے لیے دینا ہم نے. تو انکلوڈنگ مائی سیلف کہ ہم اللہ کے راستے میں دینے والے بنیں. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.